اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیها طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت آدم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کی درخواستیں کل ہم نے پیش کرنا شروع کی تھیں اور 2 درخواستیں اب تک بیان ہو چکی ہیں، اور خدا نے جو دوسری درخواست کے جواب میں جو حضرت آدم علیہ السلام نے جب فرمایا تھا یا رب زدنی، تو خداوند متعال نے توبے کا ڈیفینسو سسٹم ان کی خدمت میں پیش کیا، ان کے وجود میں رکھا کہ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم آئیں گے توبے کے حوالے سے، توبہ مفصل۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا یا رب زدنی۔ اب اس کے جواب میں خداوند متعال نے ایک عجیب، ہمارے لیے حیران کنندہ نعمت عطا فرمائی۔ وہ کیا تھی؟ خداوند متعال نے فرمایا اغفر ولا ابالی، میں معاف کر دوں گا بغیر کسی سبب کے، میں انسان کی مغفرت کروں گا بغیر کسی سبب کے۔ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا حسبی، خدایا کافی ہے، خدایا کافی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر شیطان کوئی وسوسہ کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کوئی گناہ انجام دیتا ہے، تو خداوند متعال فرما رہے ہیں اغفر ولا ابالی، میں بغیر کسی سبب کے۔ اب آپ دیکھیں، گناہ ایک سبب تھا، گناہ جب انسان انجام دیتا ہے اس کے نتیجے میں انسان کو پشیمانی اور ندامت ہوتی ہے، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ عمل کے ذریعے، اس فزیکل موومنٹ کے ذریعے، مثلا مصلی پہ جاتا ہے، دعائے کمیل پڑھتا ہے یا کوئی اور دعا پڑھتا ہے استغفار کے لیے، ٹھیک ہے، یہ توبہ کا عمل ہے۔ لیکن خداوند متعال فرما رہا ہے کہ میں بغیر اس کے کہ تم توبہ کا عمل انجام دو، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خداوند متعال نے خود قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ یعفو عن کثیر، خدا بہت زیادہ عفو و درگزر کرنے والا ہے۔ تو کیا توبہ نہ کرے؟ نہیں، توبہ پھر بھی ضروری ہے، کہ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بعد میں بات کریں گے۔ بس یہ تمام چیزیں، 3 چیزیں خداوند متعال نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی۔ اس کو دوبارہ ریویو کریں، دیکھیں کیا ہے وہ 3 چیزیں۔ ایک بالے، ایک منٹ، وہ کہاں چلا گیا؟ بالے۔ تو سب سے پہلی ڈیمانڈ کے نتیجے میں خداوند متعال نے فرمایا لکا ولولدک السیئۃ بواحدۃ والحسنۃ بعشرۃ امثالها۔ صحیح ہے کہ ہر سیئہ جب انسان انجام دے گا، گناہ انجام دے گا، تو 1 لکھا جائے گا، اور جب حسنہ انجام دے گا تو 10 لکھے جائیں گے۔ لیکن اس کے اوپر ہم نے مفصل بات کی تھی کہ یہ صرف لکھنا مہم نہیں، صرف لکھنا نہیں ہے، لکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی حقیقت پوشیدہ ہے یہاں پر، جو آپ کی خدمت میں اس دن پیش کی تھی۔ اوکے، اس کے بعد حضرت آدم نے فرمایا یا رب زدنی، پھر خداوند متعال نے توبہ عطا فرمایا، توبے کا سسٹم، اور پھر آخری ڈیمانڈ کے یا رب زدنی، اس کے نتیجے میں اغفر ولا ابالی، بغیر کسی سبب کے میں معاف کرنے والا ہوں۔ صحیح، بس یہ 3 نعمتیں جو خداوند متعال نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں، یہ شیطان کے تمام ہیلوں کے مقابلے میں کافی ہے، شیطان کو شکست دینے کے لیے کافی ہے، اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک، اب یہ چیپٹر ہم یہاں پر کلوز کریں گے، ڈیمانڈز کا جو ہوا۔ صحیح، اب 1-2 پوائنٹس یہاں پر اب امپورٹنٹ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ پوائنٹس، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے شیطان کو مزید سمجھنے کے لیے، کس طرح شیطان انسان کی زندگی میں وارد ہوتا ہے،
اور اس سے بڑھ کر یہ کہ شیطان انسان کی زندگی کے یا اس کے وجود کے، زندگی سے بہتر فی الحال وجود ہے، ٹھیک ہے، شیطان انسان کے وجود کے کن مراتب میں، کن لیولز میں، کن سطوح میں وارد ہوتا ہے، یہ دیکھنا مقصد ہے یہاں پر. دیکھیں انسان کے وجود کے مختلف لیولز ہیں، مختلف مراتب ہیں. ایک مرتبہ کیا ہے؟ بدن. بدن انسان کا ایک مرتبہ ہے. دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ نظام نفس، نظام روح. ٹھیک ہے، فی الحال ہم چونکہ یہ لیول 1 آف دا ٹاپک ہے حضرت آدم کا اور انسان شناسی کا، تو ہم فی الحال نظام نفس اور روح کو فی الحال ایک ہی لیں گے، اگرچہ اس کے حوالے سے بھی مفصل بحث ہے، اور کہ نفس کیا ہے، واٹ از دا ڈفرنس بٹوین نفس، روح و عقل. دیکھیں 4 چیزیں: بدن، نفس، روح اور عقل. یہ انسان کے مراتب وجودی ہیں. صحیح ہے کہ ان کے درمیان جو فرق ہے علماء نے مفصل اس کو بیان کیا کہ ہم یہاں پر فی الحال بیان نہیں کر پائیں گے. فی الحال اس کو ہم 2 مرتبے آپ لے لیں کہ ایک بدن اور ایک روح و نفس. آدم علیہ السلام جب جنت میں وارد کیے گئے، خداوند متعال نے فرمایا اسکن انت و زوجک، ٹھیک ہے، کہ آپ ساکن ہو جائیں، رہائش اختیار کریں بہشت کے اندر. تو کس مرتبے میں آدم علیہ السلام بہشت میں داخل ہوا؟ کس مرتبے میں؟ مقام نفس اور روح کے اندر. بدن کے مرتبے میں وارد نہیں کیے گئے تھے. صحیح ہے، اسی لیے اس دن فرمایا تھا کہ خداوند متعال نے جب آدم علیہ السلام کو جنت میں وارد کیا تو آدم غرق تھے، میلٹ ڈاؤن تھے جذبہ الہی میں. بدن کی طرف توجہ نہیں تھی، اصلاً توجہ نہیں تھی. اگر مرتبہ بدن میں وارد کیے گئے تھے بہشت میں تو بدن کی طرف پہلے لمحے ہی توجہ محقق ہو جانی چاہیے تھی، اس سے پہلے کہ وہ شجرہ ممنوعہ کی طرف نزدیک ہوتے. بس آدم علیہ السلام مقام نفس و روح میں جنت کے اندر داخل ہوئے، یعنی بدن کے ساتھ محشور نہیں تھے. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آپ لے لیں، بدن کے ساتھ محشور نہیں تھے. یہاں تک کہ پھر ابلیس آیا اور اس نے وہ سارے بدبختیوں کا وہ باعث بنا. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو مزید دیکھتے ہیں. اب یہ کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، بدن کا مرتبہ. شیطان، اب مجھے بتائیں شیطان کس مرتبے میں وارد ہوتا ہے؟ آیا بدن کے مرتبے میں یا مقام روح و نفس؟ یہ امپورٹنٹ ہے. اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو ہم مزید اپنی شناخت کو شیطان کی نسبت اپنی شناخت کو بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہم آسانی سے اس کے ہیلوں کو پہچان پائیں گے اگر ہم اس پوائنٹ کو، آج کے ٹاپک کو ہم سمجھ لیں. وہ یہ کہ شیطان انسانی وجود کے کن مراتب میں حاضر ہوتا ہے اور کن مراتب میں حاضر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ دیکھنا مقصد ہے. دیکھیں پہلے میں جواب دے دوں پھر اس کو ڈیٹیل میں عرض کرتے ہیں کہ شیطان انسان کے بدنی مرتبے میں وارد ہو سکتا ہے، مقام روح و نفس میں شیطان وارد نہیں ہو سکتا. اب بدن کے اندر 2 ایسی قوتیں رکھی ہیں، یعنی اس مرتبہ بدن کے اندر 2 قوتیں خدا نے رکھی ہیں. ایک قوت خیال اور 2 قوت وہم، کہ شیطان ان 2 قوتوں میں تصرف کر سکتا ہے، نفوذ کر سکتا ہے، انفلٹریٹ کر سکتا ہے. یعنی انفلٹریٹ کر سکتا ہے یعنی وسوسہ کر سکتا ہے. شیطان کوئی کام ڈائریکٹلی انسان سے نہیں کروا سکتا. کوئی کام شیطان ڈائریکٹلی اور مستقیم کبھی بھی انسان کے سامنے نہیں آئے گا. انسان جس طرح بعض موویز میں کیسا ہوتا ہے، یہ دیکھیں، یہ اچھی اگزامپل ہے کہ بعض آپ نے موویز میں شاید دیکھا ہوگا کہ کوئی اسپریچول مخلوق ہے، ٹھیک ہے، چاہے جن ہو چاہے نان جن ہو، وہ انسان کی باڈی میں جو ہے وہ وارد ہو جاتی ہے اور انسان کی اس شکل میں آ جاتی ہے اور انسان کی زبان سے وہ خود بات کرتی ہے، انسان کی آنکھوں سے دیکھتی ہے اور انسان کے تمام پاورز اور قوتوں سے جو ہے وہ کیا نام ہے اس کو استفادہ کرتی ہے. سامنے والے جو سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو خود میرا دوست ہے،
میرا دوست تو ہے لیکن در حقیقت اب شیطان اس کے وجود میں آ چکا ہے، شیطان نے اس کی پوری باڈی کو اپنے اختیار میں لے لیا ہے. یہ موویز میں بہت ملتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح انسان، اب کیا بات ہے کہ شیطان اس طرح جو میں نے آپ کو مثال دی کبھی بھی جو ہے انسان کی باڈی میں داخل نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ڈائریکٹلی کوئی کام نہیں کروا سکتا. اگر میں کہوں کہ باڈی میں چلیں داخل نہیں ہو سکتا شیطان، لیکن شیطان انسان سے ڈائریکٹلی کوئی کام نہیں کروا سکتا، فقط اور فقط اور فقط وسوسے کی حد تک. لیکن وسوسہ بھی شیطان کا عمیق سے عمیق سے عمیق ہوتا چلا جاتا ہے، ڈیپ انٹو ڈیپ انٹو ڈیپ. تو یہ امپورٹنٹ ہے سمجھنا، خیال اور وہم. اوکے، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ مقام روح و نفس میں شیطان کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا. کیوں شیطان مقام روح و نفس میں، یعنی مقام روح و نفس انسان کے اندر دخل و تصرف نہیں کر سکتا، انفلٹریٹ نہیں کر سکتا؟ کیونکہ مقام روح و نفس وہ مقام تھا، وہ مقام ہے کہ جس کے مقابلے میں ملائکہ نے سجدہ کیا تھا. اسجدوا فسجد الملائکہ کلہم اجمعین، تمام ملائکہ نے انسان کے مقابلے میں سجدہ کیا. لیکن کون سے مرتبہ اور کون سا مقام، وہ کون سا مقام تھا؟ وہ مقام روح و نفس تھا کہ جس کے مقابلے میں ملائکہ نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. چونکہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو ابلیس کو اصلاً ایکسس نہیں دیا گیا کہ تم مقام روح و نفس میں تصرف کر پاؤ انسان کے اندر. اچھا، اب جنت میں، اب دیکھیں جنت میں واپس آتے ہیں، ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام جنت میں ہیں اور خدا نے منع کیا کہ تم نہ جاؤ اس شجرے کی طرف، اس کے نزدیک. یہاں پر جنت کے اندر شیطان آدم علیہ السلام کے قوت وہم و خیال کے ذریعے ان سے ارتباط اور کنیکشن برپا کرتا ہے. صحیح، امپورٹنٹ ہے یہ بات کہ آدم علیہ السلام کا مقام ہے. اگرچہ آدم کو، دیکھیں یہ امپورٹنٹ، اگرچہ آدم کو توجہ نہیں ہے، وہ جذبہ الہی میں مشغول اور غرق ہیں، توجہ نہیں ہے بدن کی طرف. اور شیطان آدم کے بدن کے اندر یا بدن کے مراتب کے اندر، یعنی قوت خیال اور وہم کے اندر ان سے ارتباط برقرار کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کس طرح ایک وائرس، ہمیں توجہ نہیں ہوتی اپنے بدن کی، اپنے بدن کا جو سسٹم ہے، نظام ہے، کس طرح خداوند متعال نے ڈیفینسو سسٹم بنایا ہے، امیون سسٹم بنایا ہے ہمارے بدن کے اندر تاکہ وائرسز اور بیکٹیریا کا مقابلہ کر سکے. اب ہمیں توجہ نہیں ہوتی کہ ہمارے بدن کے اندر 24 گھنٹے وائرسز یا بیکٹیریاز آ رہے ہیں اور ہمارا ڈیفینسو سسٹم ان سے مقابلہ کر رہا ہے. ایک 24 گھنٹے جنگ چل رہی ہے ہمارے بدن کے اندر، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. ہم مصروف ہیں اپنے موبائل اور لیپ ٹاپ اور ٹیکنالوجی کے اندر، صحیح، لیکن ایک اندر معرکۃ الاعلیٰ جنگ چل رہی ہے ہمارے بدن کے اندر. اسی طرح اور توجہ بھی نہیں ہوتی. اور یہاں پر اسی طرح یہی کام ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کہ چونکہ وہ بدن کی طرف متوجہ نہیں ہیں، خدا کی طرف مسلسل متوجہ ہیں، مشغول ہیں. یہاں پر شیطان، آپ اس کو کہتے ہیں نا، پیچھے سے آتا ہے اور ارتباط برقرار کرتا ہے. اور stab in the back، انگلش میں کہتے ہیں نا پیچھے سے چھری مارنا، to stab someone in the back. ٹھیک ہے، شیطان یہی کام کر رہا ہے کہ قوت وہم و خیال میں تصرف کرتا ہے اور خدا کی قسم کھاتا ہے. یہاں پر وہ آیت کیا ہے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. اے آدم، کیا میں تمہیں ایک ایسے درخت کی طرف رہنمائی کروں کہ اگر تم نے اس سے تناول کر لیا تو نتیجے میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی میسر ہو جائے گی اور ایک ایسی بادشاہت، ایک ایسی مالکیت نصیب ہو جائے گی جو کبھی بھی زائل نہیں ہوگی. کیا میں رہنمائی کروں؟ کیونکہ اب دیکھیں کیوں شیطان نے یہاں پر ان دو چیزوں کا نام لیا. شجرۃ الخلد یعنی ایسا شجرہ جس کے کھانے سے انسان کی عمر، انسان کی ایج،
انسان کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی، اس کو موت کبھی بھی نہیں آئے گی۔ یہ پہلی چیز جو شیطان نے حضرت آدم کو دکھائی۔ اور دو، وَمُلْكٍ لَا يُبْلَى، ایسی مملکت کا تو میں تو بادشاہ بنا دوں گا کہ کبھی بھی یہ بادشاہت زائل نہیں ہوگی۔ یہ دو چیزیں در حقیقت انسان کے وجود کے تقاضے ہیں، یہ ہم سب کے تقاضے ہیں۔ وی وانٹ دیز ٹو، ہم سب ان چیزوں کے پیچھے، ان دونوں کے پیچھے۔ ایک، ہمیں موت نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ ہم سب موت سے بلاخر ایک قسم کا خوف ہے کہ ہمیں نہیں مرنا ہے، صحیح۔ اب آپ دیکھو کورونا وائرس، صحیح ہے، سب موت کے منہ میں آ چکے ہیں۔ دیکھیں ہر کوئی تگودو کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ٹیسٹنگ کٹ میسر آ جائے اور ویکسین ہو جائے اور کوئی بہترین دوائی مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو انسان موت پسند نہیں کرتا، شیطان یہ بات جانتا ہے کہ انسان کو جاویدانگی اور ہمیشگی پسند ہے۔ اور دو، انسان کو ایک ایسی مملکت چاہیے کہ لا یبلا، اس کے دو معنی، ایک تو ملک لا یبلا یعنی کبھی بھی یہ مملکت اور بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی، پلس وہ بادشاہت جو بلا منازعہ ہو، یعنی انسان کو ایک ایسی بادشاہت چاہیے کہ جس کے اندر اس کا کوئی رقیب نہ ہو، کوئی کمپیٹیٹر نہ ہو۔ آج اب دنیا میں دیکھیں بادشاہت کے لیے، سپر پاور بننے کے لیے کس قدر جو ہے وہ رقابت ہو رہی ہے، کمپٹیشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شیطان نے دیکھا انسان کے وجود کے یہ دو تقاضے ہیں اور اسے بالکل درست پہچانا، اگرچہ شاید ہم نہ پہچان سکیں۔ دیکھیں وَمُلْكٍ لَا يُبْلَى، یہاں پر اب ایک طرف سے انسان قدرت اور طاقت کا جو ہے وہ محتاج ہے، ایسی طاقت جو بلا منازعہ ہو، بلا رقیب ہو، اور دوسری طرف سے ہمیشگی۔ لیکن مشکل کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ سب شیطان نے جب آدم کو یہ دو چیزیں دکھائیں تو بدنی مرتبے میں دکھائیں۔ مشکل ساری یہاں پر ہے، شیطان نے آدم علیہ السلام کو جھوٹا وعدہ دیا، جھوٹی نصیحت کی کہ میں تمہارے بدن کو ہمیشہ کر دوں گا۔ یہ بدن، وہ بدن جو فانی ہے، یہ جسم جو فانی ہے، ہم یعنی ایک نہ ایک دن اس کو موت آنی ہے۔ شیطان کہتا ہے میں اسی بدن کو ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے قرار دے دوں گا، جبکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام دیکھیں، اور وَمُلْكٍ لَا يُبْلَى، اور ایسی مملکت جو زائل نہیں ہوگی۔ کس مرتبے میں یہ مملکت زائل نہیں ہوگی؟ شیطان بتا رہا ہے بدنی مرتبے میں، جبکہ بدنی مرتبہ اس میں انسان کا بدن فانی ہے، انسان کی مملکت بدنی مرتبے میں فانی ہے۔ آپ دیکھیں جو کنٹریز کے اندر جو انسان حاکم ہوتا ہے، پریزیڈنٹ بنتا ہے، پرائم منسٹر بنتا ہے یا بادشاہت کرتا ہے، یہ بادشاہت کتنی عمر چلتی ہے انسان کی اس کنٹری کے اندر؟ میکسیمم 40 سال، 50 سال، بہت بہت تو 60 سال، 80 سال، بس۔ ہمیشہ کے لیے تو یہ بادشاہت نہیں ہے اس دنیا میں۔ لیکن مقام روح و نفس میں اگر میں اور آپ دیکھیں تو یہ دونوں چیزیں خداوند متعال نے انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ ایک کہ انسان ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتا ہے مقام روح و نفس میں، اور انسان کو ملک لا یبلا، ایسی مملکت، ایسی بادشاہت جو کبھی بھی زائل نہیں ہوگی اور جو بغیر کسی کمپیٹیٹر کے ہوگی، یہ انسان کو مقام روح و نفس میں میسر ہے۔ کہاں پر؟ حیات اخروی میں، حیات اخروی میں۔ لیکن حیات دنیاوی میں، حیات دنیاوی یعنی کیا؟ جب انسان کا تعلق بدن سے ہوتا ہے، یہ حیات دنیاوی ہے۔ اس حیات دنیاوی میں ہمیشگی ممکن نہیں ہے۔ انسان اپنے بدن سے تعلق ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رکھ سکتا۔ اس بدن کو ایک نہ ایک دن فانی ہونا ہے، قبر میں جانا ہے، اس بدن کی ہڈیوں کو پوسیدہ ہونا ہے بالآخر۔ اچھا یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آخری پوائنٹ اس حوالے سے وہ یہ کہ اس کو نہ بھولیں کہ ہم شیطان اور آدم کی یہاں بات کر رہے ہیں، اور شیطان نے جنت میں جو آدم کو یہ دو وعدے دیے، آدم کو بتایا کہ یہ دو تمہاری حقیقت ہے، یہ حقیقت انسان ہے۔
حقیقت ہے کہ انسان یا من ہے، انسان کی دو من ہے، من حقیقی یعنی من یعنی میں، می، انسان کے دو میز ہیں، دو میں ہیں، دو من ہیں، ایک من حقیقی اور ایک من غیر حقیقی. من غیر حقیقی ہے من بدنی، یہ بدن انسان کا من ہے لیکن حقیقی من نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جو من دکھایا گیا شیطان کی طرف سے وہ من بدنی تھا اور کہا کہ یہ تمہاری حقیقت ہے. اور آدم علیہ السلام نے نتیجے میں وہ اس شجرے سے تناول کیا، نتیجے میں سوءات ظاہر ہوئے، ان کے بدن کے عیوب ظاہر ہو گئے، بدن کی طرف توجہ محقق ہو گئی. جو میں نے یہ بات آپ کے سامنے ابھی 1-2 منٹ پہلے کہی کہ انسان کو مقام روح و نفس کے اندر یہ دونوں چیزیں میسر ہیں، ہمیشگی اور ملک لا یبلا، بادشاہت بغیر کسی رکابت کے. خداوند متعال نے خود قرآن میں فرمایا کہ سورہ قاف آیت نمبر 34 اور 35 میں ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ کہ یہ یوم الخلود ہے، ہمیشگی کا دن ہے، یعنی یہ وہ دن ہے کہ جو تم جاویدانگی اور ہمیشہ کے لیے جس میں داخل ہو رہے ہو، موت کبھی بھی نہیں آئے گی. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. کتنی خوبصورت بات ہے یہ، تم داخل ہو جاؤ، ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ، امنیت کے ساتھ، کوئی انسیکیورٹی یہاں پر نہیں ہے، آرام سے داخل ہو جاؤ. اور لہم ما یشاؤون فیہا، اور جنت تو بہشت میں جو تمہیں چاہیے وہ تمہیں ملے گا، جو تمہیں چاہیے. ہم سوچتے نا اس وقت دنیا میں کیا سوچتے ہیں، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں کاش ہم فلاں کنٹری میں ٹریول کر سکتے تھے، کاش کورونا وائرس کے ایام کھل جاتے اور میں کربلا جا سکتا تھا. میں اس طرح کی سوچ آتی ہے نا، ٹھیک ہے، بہت ساری خواہشات ہوتی، انسان کے ذہن کو بزی رکھتی ہے یہ خواہشات. خداوند متعال نے کہا جنت میں لہم ما یشاؤون فیہا، جو تمہیں چاہیے وہ تمہیں ملے گا، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے. اب یہاں پر ایک بات بتائیں مجھے، علماء یہ ایک بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ یہ جو خداوند متعال نے وعدہ دیا ہے کہ لہم ما یشاؤون ولدینا مزید، یہ دنیا میں بھی پاسبل ہے. دوبارہ کہوں، انسان جو چاہتا ہے وہ اسے میسر ہو جاتا ہے جنت میں. یہی چیز دنیا میں پاسبل ہے، لیکن بعض انسانوں کے لیے، البتہ تمام انسانوں کے لیے پاسبل ہے، لیکن بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو اس میدان میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ہمارے ایک استاد اخلاق فرماتے ہیں، خدا وہ پہلے کورونا میں بیمار تھے، الحمدللہ وہ شفا پا گئے، خدا ان کو 100% شفا کامل عطا فرمائے. وہ فرماتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت کے شاگرد بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انسان، انہوں نے یہ مثال دی، آپ خود، میں آپ کو یہ مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اب آپ اس مثال کو جو ہے آسانی سے لمس کر سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم سب نے یہ فیس کیا ہے. وہ کیا ہے کہ آپ ذہن میں نہیں سوچتے کہ یار کاش میں پاکستان جا سکتا تھا، کاش میں فار ایگزامپل فلاں کنٹری میں جا سکتا تھا. ٹھیک ہے، انسان کے ویکیشنز قریب ہیں، ٹھیک ہے، اب ویکیشنز کا ٹائم آ گیا ہے، کورونا کی وجہ سے فلائٹس بلاکڈ ہو چکی ہیں، کلوزڈ ہیں، انسان کا ذہن درگیر ہے، یار کاش میں اس وقت کراچی میں ہوتا، کاش میں نیو دہلی میں ہوتا، کاش میں ممبئی میں ہوتا اپنے ماں باپ کے پاس، ٹھیک ہے، کاش میں فلاں زیارت کے لیے جا سکتا تھا. بہت سارے افراد اس وقت، یہ وہ ٹائم ہے، یہ وہ سیزن ہے رمضان کا اور عید کا ٹائم ہے کہ بہت سارے لوگ زیارت کے لیے بھی آتے ہیں ایران میں، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ذہن میں سوچ رہے ہیں کاش ہم ایران جا سکتے تھے زیارت کے لیے. اب ذہن میں انسان کیا کرتا ہے، یہاں پر سوچیں، اب آپ آیا ذہن میں ٹائم ٹریول کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. آپ آنکھیں بند کر کے، آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ ٹریول کرنے کی سوچیں کہ اس وقت آپ فلاں کنٹری میں موجود ہیں جہاں پہلے ٹریول کر چکے ہیں. آپ دیکھیں آپ کا ذہن فوراً آپ کو وہاں لے جائے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ ہم سب نے فیس کیا ہے. اساتید اخلاق فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارے ذہن میں ٹائم ٹریولنگ چل رہی ہے اس کنٹری سے اس کنٹری تک، اسی کو تم ذہن سے باہر لے کر آؤ.
اسی کو تم ذہن سے باہر لے کر آؤ. پاسبل ہے؟ پاسبل ہے، لیکن ہر کوئی اس میدان میں کامیاب نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ میں اور آپ اور اکثر انسان اس بدنی مرتبے میں پھنس جاتے ہیں. ہم مراتب بدنی سے آگے نہیں آ سکتے. کیوں نہیں آ سکتے؟ ہماری ول پاور کم ہے، ہماری ہمت کم ہے، ہمارا ارادہ کمزور ہے. ہماری مشغولیتیں اور مصروفیات، اکثر دنوں کی مصروفیات 90% کس مرتبے میں ہے آپ بتائیں، خود بتائیں. بدنی مرتبے میں ہم مصروف ہیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اسپرچول مصروفیات میں وارد ہوں، اسپرچول مراتب کے اندر اس کے بارے میں سوچیں تو صحیح کہ ہمارے اسپرچول مراتب بھی تو ہیں. سوچ کی حد تک بھی نہیں ہے، اس قدر مصروف ہے اس ٹیکنالوجی کے اور اس روزانہ کی بریکنگ نیوز کی وجہ سے. ہم واجبات اور محرمات کے اندر ہی پھنس چکے ہیں. آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ کے پاس کتنے لوگ آئے اور کہا کہ آپ ہمیں اسپرچوالٹی کے اندر اور معنویت کے اندر کوئی ٹپ دیں ہمیں. آیت اللہ بہجت ان سب کو یہی جواب دیتے ہیں کہ واجبات کو انجام دو، محرمات سے اجتناب کرو، گناہ انجام نہ دو. اگر یہ پہلا لیول تم نے انجام دے دیا، آگے خود خداوند متعال تمہاری ہدایت کرے گا. یہ سب کے لیے پاسبل ہے، لیکن ہم انہی میں پھنس گئے. واجبات اور محرمات کے ابتدائی میدان میں پھنس چکے ہیں ہم. اب جب حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت میں گئے اور خدا نے ان کو شیطان کی دشمنی سے خبردار کیا کہ یا آدم ان ھذا، اے آدم، خداوند متعال آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کرتے وقت وارن فرما رہے ہیں، ہوشیاری دکھا رہے ہیں، ہوشیاری اور وارننگ دے رہے ہیں کہ اے آدم ہوشیار ہو جاؤ کہ ان ھذا، ھذا یعنی نزدیک. مثلا میں کہتا ہوں ھذا کتاب، ٹھیک ہے، تو یہ ھذا یعنی نزدیک، میں نے نزدیک یہ کتاب خداوند متعال فرما رہا ہے اے آدم ان ھذا عدو لک، اے آدم یہ تمہارا دشمن ہے، ولزوجک، تمہاری زوجہ کے لیے دشمن ہے، فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، ایسا کوئی کام نہیں کرنا آدم کہ جس سے یہ تمہارا دشمن تمہیں اس جنت سے نکال دے اور تم زحمت میں اور مشکل میں پڑ جاؤ. خوب. آدم، اے آدم ھذا، اے آدم تمہارا مرتبہ بدن بھی ہے، تمہارا خیال بھی ہے، تمہارا وہم بھی ہے. شیطان کو اپنے، یہ علماء تفسیر کرتے ہیں اس طرح سے بھی کہ آدم علیہ السلام کو یہ بدن کا مرتبہ بھی دکھایا گیا تھا، لیکن وہ جب جنت میں آئے تو اصلاً متوجہ نہیں تھے خدا کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، خدا کے جذبے میں جو ہے وہ اس قدر غرق تھے. انسان، اب آپ دیکھیں اگر انسان اس مرتبے سے عبور کر جائے، ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں کہ جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ شیطان مزید، ایک تو کہاں میں نے آپ کو بتا دیا کہاں تصرف کر سکتا ہے، اور وہ ریڈ لائن کیا، یعنی کون سا ایسا میدان ہے کہ جس میں شیطان تصرف نہیں کر سکتا. اگرچہ میں نے آپ کو بتایا مقام ہے روح و نفس میں، لیکن قرآنی تعبیر کیا ہے. قرآنی تعبیر یہ ہے کہ شیطان نے خود یہ بات کہی کہ میں قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، خدایا میں تیرے، دیکھیں عزت رب کی خدا شیطان قسم کھا رہا ہے، فبعزتک، عزت حق کی قسم، لاغوینہم اجمعین، میں ان سب کو اغوا کرنے والا ہوں، تمام انسانوں کو، اجمعین باہم، الا سوائے کن لوگوں کے، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے مخلصین کے. ایک یہ آیت، دوسری آیت میں آپ دیکھیں یہاں پر بہت ہی لطیف نکتہ ہے. ایک جو دیکھیں پہلے یہ میں آیت ایک اور بتا دوں پھر یہ بات بتاتا ہوں میں آپ کو کہ ان عبادی، اب خدا فرما رہا ہے. وہ کس نے فرمایا؟ وہ کس نے کہا؟ شیطان نے. شیطان نے کیا کہا؟ فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. اب خداوند متعال کیا فرمایا؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. یہ دو نگاہ، اس کو اب غور سے سنیں، آئی ریکویسٹ اس کو غور سے سنیں. وہ یہ
اگرچہ مجھے حسن ظن ہے کہ آپ ابھی بھی غور سے سن رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ بات جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اور شاید ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو علماء نے، مفسرین نے، ائمہ علیہ السلام نے یہ یہاں پر بیان فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، دو ڈائلاگز آپ سمجھ لیں، دو باتیں ہیں، دو مختلف ہستیوں کے ساتھ. دیکھیں، ایک پہلی بات کون کہہ رہا ہے؟ شیطان. شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو اغوا کروں گا. یہ شیطان کہہ رہا ہے سب کو سوائے کس کے؟ عبادک منہم المخلصین، سوائے ان بندگان کے، سوائے تیرے ان بندگان کے جو مخلصین ہیں. اب فرض کریں مخلصین کتنے لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں؟ مجھے آپ بتائیں. ہم مخلصین میں سے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا، ہم بدنی مراتب کے اندر ہی پھنس چکے ہیں. مخلصین وہ لوگ ہوتے ہیں جو بدن کی مراتب سے عبور کر مقام روح و نفس میں وارد ہو جاتے ہیں اور اپنی عبادات کا لیول وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. یہ مخلصین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو بیچارے ان میں سے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن امید ہے کہ ہم ہو سکتے ہیں. خدا نے ہمارے اندر استعداد رکھی ہے. لیکن اب آپ فرض کریں دنیا کے جتنے لوگ ہیں مسلمان، ٹھیک ہے، 100% میں سے 90% غیر مخلصین ہیں، 10% مخلصین ہیں، 90% نان مخلصین ہیں. شیطان کہہ رہا ہے میں ان 90% کو اغوا کر دوں گا اجمعین. یہ شیطان کی نگاہ ہے، یہ شیطان کا ویو پوائنٹ ہے. غور سے سنیں اس کو. شیطان اس طرح سوچتا ہے، لیکن خدا کیا سوچ رہا ہے؟ خدا کیا نظر دے رہا ہے؟ دیکھیں خدا کتنا رحمان و رحیم ہے. اب وہ 90% 10% ذہن میں لگے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندگان لیسا ان کے اوپر کوئی تسلط نہیں ہے، کوئی بھی ان کے اوپر تسلط حاصل نہیں کر سکتا. یہاں پہ خدا نے فرمایا عبادی، میرے بندگان. یہ نہیں فرمایا خدا نے 90% 50%. خدا نے مطلق بات کہی ہے بغیر کسی قید و شرط کے. جتنے بھی بندگان ہیں میرے دنیا کے اندر، ان کے اوپر کوئی سلطان نہیں ہے. سلطان یعنی کوئی پاور نہیں ہے، کوئی پاور ایسی نہیں ہے جو ان کے اوپر قبضہ کر سکے، جو ان کو اغوا کر سکے. الا من اتبعک من الغاوین، مگر یہ کہ انسان خود میرے بندگان میں سے کچھ خود اپنے ارادے سے تیری اتباع کرے. شیطان کہہ رہا ہے 10% کو تو میں اغوا نہیں کر سکتا، 90% کو تو میں آسانی سے اغوا کر سکتا ہوں. خدا فرما رہے نہیں بھائی، تو ان 90% کو بھی اغوا نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں نے ان 90% کے لیے بھی 10% بھی شامل ہے، تمام بندگان کے لیے میں نے کوئی ایسی چیز، کوئی تسلط نہیں رکھا ہے میں نے، کہ جو کوئی ایسی طاقت نہیں جو ان کے اوپر تسلط جما لے اپنا. صحیح ہے. ہم شاید یہ سمجھ رہے، جو پہلے میں نے بھی یہی سوچا ہوا تھا، اس سے پہلے کہ علماء کی طرف میں رجوع کروں، پہلے میرے ذہن میں یہ بات تھی، یار خدا نے، یعنی شیطان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، شیطان ہم سب کو کڈنیپ کر سکتا ہے. خدا کہتا ہے نہیں بندے من، شیطان کسی کو کڈنیپ نہیں کر سکتا، مگر کہ انسان خود اپنے ارادے سے شیطان کی اتباع کرے. بس اصل نجات کے اوپر ہے. کل میں نے آپ کے سامنے قاعدہ مہم رکھا تھا. وہ کیا قاعدہ ہے؟ 2 قاعدے تھے. ایک، خدا کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لیتی ہے ہمیشہ، اور اس قاعدے کے نتیجے میں اصل نجات کے اوپر ہے. خدا انسانوں کی نجات چاہتا ہے. چونکہ نجات چاہتا ہے تو خداوند فرما رہا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. اس کے اوپر دقت کریں، یہ 2 نگاہیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ہم ایسا نہ ہو کہ نگاہ شیطانی کے اندر جو ہے اپنے آپ کو نا امید کر لیں. ٹھیک. اب یہاں پر ہمیں شیطان کو دیکھ کر اور شیطان کے مزید تصرفات اور اس کے انفلٹریشنز کو دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کیا ہے. خدا نے دنیا کو کیا وہ تعبیر استعمال کی ہے. دنیا کی حقیقت خداوند متعال کے نزدیک کیا ہے؟ دنیا در حقیقت ایک بازیچہ ہے.
صحیح ہے، ہم جس کو کہتے ہیں نا کھیل کود کا میدان ہے، وہ کھیل کود کا میدان جو لعبن و لہون کی تعبیر سے قرآن میں آیا، وہ کیا ہے در حقیقت؟ اس سے پہلے کہ ہم اس آیت میں وارد ہوں سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 میں، اور پھر اس سیشن کو ہم کنکلوڈ کریں گے اس آخری سب ٹاپک سے، وہ یہ کہ دیکھیں دنیا جو ہے وہ حیات دنیا، ان الحیات الدنیا یا انما الحیات الدنیا، انما الحیات الدنیا، ٹھیک ہے، خدا نے فرمایا حیات الدنیا، حیات یعنی زندگی، در حقیقت حیات دنیا حیات نما ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حیات دنیا کیا ہے؟ حیات نما ہے، حیات نما یعنی حیات ہے لیکن حیات نہیں ہے، صحیح، حیات کی طرح ہے، حقیقی حیات نہیں ہے، حقیقی حیات کا ہے اخروی حیات ہے، حیات اخروی لہی الحیوان، حقیقی حیات وہی ہے حیات اخروی، لیکن حیات دنیا حقیقی حیات نہیں ہے۔ سورہ توبہ کے اندر بھی اب آپ دیکھیں ان لوگوں کے بارے میں خداوند متعال نے یہ بات کی ہے کہ جو اپنے آپ کو زمین سے چپکا دیتے ہیں، حیات دنیا سے چپکا دیتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو نکالنے کو تیار نہیں ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، خداوند متعال ہم سے خطاب کر رہا ہے، مؤمنین سے خطاب کر رہا ہے اور فرما رہا ہے ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، چی شده، what has happened to you، کہ اذا قیل لکم، کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ خدا کے میدان جہاد میں تم حرکت کرو، تو تم کیا کرتے ہو؟ اثاقلتم الی الارض، زمین سے چپک جاتے ہو، سستی دکھاتے ہو، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم حیات دنیا کی جانب راضی ہو چکے ہو with comparison to حیات اخروی؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل، آخرت میں جب تم جاؤ گے تو وہاں پر تم دیکھو گے متاع حیات دنیا قلیل قلیل قلیل، کم ہے کم ہے کم، متاع حیات دنیا کیا ہے؟ کم ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ وَإِثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ، چپک گئے ہو تم دنیا سے زمین پہ۔ اب آپ دیکھیں خداوند متعال کس قدر توبیخ کر رہا ہے مومنین کو، عام انسانوں کو نہیں، یا ایہا الناس نہیں کہا خدا نے، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو۔ بس اس کا مطلب ہم ایمان والے جو ہے کمزور ہیں، ہم اپنے آپ پر غرور نہ کریں، فخر نہ کریں کہ ہم بہت بڑے مومن ہیں۔ اگر ہم بہت بڑے مومن ہیں، بڑے مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اثاقلتم الی الارض نہیں کرتا، زمین سے نہیں چپک جاتا، زمین سے نہیں چپکتا، وہ دنیا کی حیات پر راضی نہیں ہے، اس کی جو مصروفیات ہیں اور مشغولیات ہیں وہ دنیا کو آباد کرنے میں بھی وہ مشغول ہے، پلس اپنی حیات اخروی کی آبادانی میں بھی وہ مصروف ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے، دنیا کو بھی آباد کر رہا ہے، آخرت کو بھی آباد کر رہا ہے۔ اب میں نے آپ کو کہا نا اسی وجہ سے حیات دنیا حیات نما ہے، حیات نما۔ اب یہ جو حیات دنیا ہے اس کے مراتب ہیں، لیولز ہیں، مراتب ہیں، صحیح ہے، مراحل بھی ہیں، مراتب بھی ہیں اور لیولز بھی ہیں، کہ ان لیولز کو سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت سنیے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ صحیح، آیت بڑی ہے لیکن فی الحال ہم یہیں تک اس کو رکھیں گے کیونکہ یہاں پر دنیا کے مراتب اور لیولز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ دوبارہ دیکھیں گے مراتب، دیکھیں اس آیت میں 5 مراتب آئیں دنیا کے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو انسان کی پیدائش کے بعد
اس کی زندگی کے 5 مراحل ہیں، 5 لیولز ہیں. سب سے پہلے بچپنے کا دور ہے، پھر نوجوانی کا دور ہے، پھر جوانی کا دور ہے، پھر جو ہے وہ میان سالی کا دور ہے، اس کے بعد بڑھاپے کا دور ہے. یہ 5 مراتب ہیں. ان 5 مراتب زندگی کو بے عین ہی قرآن کی اس آیت میں خداوند متعال نے ہمارے لیے ترسیم کیا ہے، ہمارے لیے ویژولائز کیا ہے، پکچرائز کیا ہے. وہ کیا ہے دیکھیں، سب سے پہلا مرتبہ انسان کی زندگی کیا ہے؟ بچپنے کا دور. کہ انما الحیات الدنیا لعبن یعنی وہی بچپنے کا دور ہے. یعنی انسان کھیل کی صورت میں دنیا کو لمس کر رہا ہے. حیات دنیا اس کے لیے کھیل کی صورت میں، پلے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. لعبن، ٹھیک ہے، یہ پہلا مرتبہ. دوسرا مرتبہ نوجوانی کا دور ہے. یعنی لعبن کے بعد لعبن بچپنے کا دور، اب ہے لہون. لہون یعنی نوجوانی کا دور، یعنی سرگرمی، مختلف اعتبار سے ٹائم گزارنا. ٹھیک ہے، جو نوجوان لوگ ہوتے ہیں وہ سرگرم ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سرگرم بزی رکھتے ہیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، دنیا کے اندر. اب آپ دیکھیں جیسے جیسے یہ مراحل انسان کی زندگی سے دیکھیں، بچپنے سے نوجوانی، نوجوانی سے جوانی، یہ عمیق سے عمیق، یعنی ہر مرحلہ تثبیت پا رہا ہے، جڑ پکڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، عمیق ہوتا جا رہا ہے. پہلے مرحلے سے، پہلا مرحلہ عمیق تھا، دوسرا مرحلہ عمیق ہو رہا ہے، اور نتیجے میں پہلا مرحلہ مزید عمیق ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب جڑ پکڑ رہے ہیں آپس میں. خوب. دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ نوجوانی، یعنی لہون، لعبون و لہون. تیسرا مرتبہ کیا ہے؟ وزینتن. زینتن انسان کی زندگی کا جوانی کا دور ہے، یعنی جمال. انسان زیبائی کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، جمال پسند ہے انسان. صحیح. اس دنیا کی خوبصورتی اور رنگینیاں اور زینتیں انسان کے سامنے متجلی ہوتی ہیں. یہ تیسرا مرتبہ. چوتھا مرتبہ کیا ہے؟ انسان جب آفٹر 32-33 ایئرز آف ایج، جس کو شاید اردو میں ادھیڑ پن کہتے ہیں یا فارسی میں جس کو میان سالی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آفٹر 32 ایئرز آف ایج، 35 ایئرز آف ایج کے بعد، ٹھیک ہے، یہ انسان کا متوسط ایج آف گروپ ہوتا ہے. کہ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، یہ وہ دور ہے، یعنی فخر فروشی. انسان مختلف چیزوں کے بارے میں فخر کرتا ہے، پرائڈ لیتا ہے، بوسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، انگلش میں کہتے ہیں ٹو بوسٹ، ٹو بریگ اباؤٹ. صحیح. انسان مختلف چیزوں کے بارے میں فخر کرتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس وہ بھی ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. صحیح ہے. اور اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ان سے بڑا ہوں، فلاں جو ہے ضعیف ہے، میں قوی ہوں. ٹھیک ہے، میں جو ہے وہ امریکہ میں پیدا ہوں، تو دیکھ یا تو پاکستان میں پیدا ہوا ہے گاؤں کے اندر. یہ مختلف چیز، میرے پاس یہ گاڑی، آئی ہیو FJ، میرے پاس لینڈ کروزر ہے، تیرے پاس کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ انسان کے تفاخر کا مرتبہ ہے. اور آخر میں کیا ہے؟ یعنی یہ ساری مرتبے جو ہیں دیکھیں، لعبون، لہون، زینتون اور تفاخرن، یہ سب انسان کو مشغول کر رہی ہے. انسان ان چیزوں میں پھنسا ہوا ہے. پانچواں اور آخری مرتبہ انسان جب اولڈ ایج میں آ جاتا ہے، بڑھاپے کا دور، کہ جس کو خداوند متعال نے کہا ہے وَتَكَاسُنٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کہ انسان کثرت طلبی میں مشغول ہے، کثرت میں شکار ہے. صحیح، اپنے اموال کو، اپنی اولاد کو کثرت دینا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا یہاں ٹائم ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو مزید کل کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، انہی 5 مراتب کو. اور پھر ہم وارد ہوں گے حبوط آدم علیہ السلام، کہ اے آدم اب تم یہاں سے نکل جاؤ. یعنی شجرہ کھانے کے بعد، شجرہ سے تناول کرنے کے بعد حبوط کا خطاب آتا ہے آدم علیہ السلام کو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم
صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد